ہمارے حالات نہیں بدلیں گے بلکہ بہتر بھی نہیں ہوں گے جب تک 3 قسم کے افراد کی اصلاح نہیں ہو جاتی۔ پہلے سرمایہ دار، جن کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ کہاں سے لیا ہے کہاں لگانا ہے۔ دوسرے فیوڈل لارڈ، بڑے جاگیردار، جن کے ذہنوں میں پیدائش سے ہی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم ان سب لوگوں کو جو تمہارے تحت ہیں ایک رعایا کے طور پہ ڈیل کرو گے، یعنی تم سلطان ہو، اور باقی سب غریب لوگ جو ارد گرد روزی کی تلاش میں تمہاری زمینوں کو آباد رکھتے ہیں اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے رہتے ہیں، یہ سب تمہارے غلام ہیں۔ تیسرے، چونکہ مذہبی معاشرہ ہے تو مذہبی اشرافیہ، ان میں وہ روحانی لوگ بھی شامل ہیں جن کو روحانی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس نظام جبر و استحصال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مریدوں کی حالت زار کیا ہے۔ ان کے ساتھ وہ اہل علم بھی جو قلم اور کاغذ کی مدد سے دلیل فراہم کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا نہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ جب تک ان کی اصلاح نہیں ہو جاتی آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ یہ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ فلاح و بہبود کی ریاست بن جائے گی، نہیں بنے گی۔ آپ عدل و انصاف کے اداروں، سیکیورٹی کے اداروں، صحت کے اداروں، تعلیم کے اداروں کو الزام دیں کہ ان کے اندر جو افراد ہیں وہ نظام کو صحیح نہیں ہونے دیتے، غلط ملت کرتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں، لیکن ان اداروں کے سرپرست آپ ان کو الزام نہیں دیں گے کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام کو میں اس لیے بلیم نہیں کر رہا کہ عوام کا تو اس چیز میں شعور ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، بلکہ اگر عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ کرنا ہے تو وہ الٹا رنجیدہ اور ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ طاقت سے ہے، کیونکہ پاور از پاور، کہا جائے کہ نالج از پاور۔ تعلیم کو کیا کریں گے لوگ؟ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہے۔ آبادی کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، بے روزگاری ہونا مسئلہ ہے۔ دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں جہاں روزگار ہے، وہاں جتنے بھی افراد ہیں ان کو کم از کم اتنا مل جاتا ہے کہ سروائیو کر جاتے ہیں، تو وہاں آبادی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہمارے جیسے غریب ملکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہوتا۔ بے روزگاری کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ تو عوام کو تو یہ شعور ہم نے دینا ہی نہیں، اور اب اگر دیتے ہیں تو وہ الٹا رنجیدہ ہوتے ہیں اور الٹا دینے والے پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ شعور کیوں دے رہے ہو۔ اس لیے میں عوام کو تو بلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہے صحافت، جرنلزم۔ چونکہ جرنلزم وہ تو ایک اخباری تراشے ہیں کی طرح ہے، ادھر سے بات لی ادھر سے لی اور جڑ دی، وہ بھی عوام کا حصہ ہے۔ اوپر نظام ٹھیک ہوگا تو صحافت خود بخود ٹھیک ہوگی۔ اوپر جھوٹ ہے تو نیچے بھی جھوٹ ہی چلے گا، چنانچہ جھوٹ کا سرپرست جھوٹ ہی پھیلائے گا۔ دجل کا نمائندہ دجال ہی بنائے گا۔ یہ 3 لوگوں کی جب تک اصلاح نہیں ہو جاتی تب تک آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ظلم، جبر، استحصال اور یہ بربریت کا ماحول جو ہے یہ کم ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ مولوی یہ دلیل فراہم کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، اس لیے تم غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، مجبور ہو، مقہور ہو، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ اعمال کی سزا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کنفرم طور پر یہ واضح کر دے اور حتمی طور پر یہ بتا دے کہ فلاں آدمی مصیبت میں ہے تو اعمال کی سزا ہی ہے۔ پیغمبر کے بعد یہ کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی اختیار نہیں، کسی کے پاس بھی اس کی کوئی حتمیت کا کوئی اصول نہیں کہ وہ اس کی بنیاد پہ یہ کہہ دے کہ فلاں معین و مشخص آدمی یا قوم کی یہ جو حالت ہے یہ اعمال ہی کی سزا ہے۔ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے یہی ہو۔ مولوی دلیل فراہم کر دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نظام بگاڑنے والے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہر دربار اور مزار کا کوئی نہ کوئی وہاں کا
جو لنکڈ جتنے ان کے کنیکشنز ہیں یا وہ لوگ جو اس کے والی وارث ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پورے ارد گرد کے جو جتنے ان کے عقیدت مند یا جتنے ان کے کنیکشنز ہیں ان سب کو یوز کرتا ہے اس سسٹم کے ساتھ ملا کے۔ بھلے اس کو مولوی نے یہ دلیل دے دی ہو کہ سارا کچھ بہتر نہیں ہوتا، تو چلو کچھ نہ کچھ ہم بیچ میں پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، ان کے بیچ میں پڑھنے سے جو بہتر ہوا ہے وہ بھی آپ سب نے دیکھ ہی لیے۔ سرمایہ دار بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ جابز تو دیتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کچھ غریب لوگوں کے لیے جاب نکل آتی ہے، لیکن اس کا مطمع نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بھٹی میں جلنے کے لیے ہیں، تاکہ بھٹی میں سے جو چیز برآمد ہو اس کو میں بیچ کے مزید امیر ہو جاؤں۔ فیوڈل لارڈ کا تو شروع سے ہی مسئلہ ہے، جب سے پاکستان بنا ان 3 طبقات کے سپرد کر دیا گیا۔ 3 طبقات، چونکہ مذہبی معاشرہ ہے اس لیے ہمیں سول فورس بھی مل جاتی ہے مذہب کی بنیاد پہ، جہاد کی بنیاد پہ، پھر ان کے ادارے بھی بن جاتے ہیں، پھر وہی لوگ بیچ میں آگے رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس طرح سے مذہب کسی حد تک زندہ رہے گا، ہم پولیٹکس میں ہوں گے تو مذہب بھی، سیاست کے اندر مذہب کا بھی رول ہوگا، کوئی نہ کوئی موجودگی رہے گی، کہیں نہ کہیں بھلا ہوتا رہے گا، اس طرح وہ بھی ساتھ موڈا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں، انبیاء کے مقابلے میں یہی 3 لوگ ہی تھے، سرمایہ دار اور یہ سلاطین۔ میں فیوڈل لارڈ کو ذرا دوسری ڈگری میں اگر لے جاؤں تو وہ اصحاب اختیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز میں چھوڑ رہا ہوں، وہ ہے بیوروکریسی، یعنی وہ لوگ جو مملکت کے ملازم ہوتے ہیں، جو اپنے اب اصل عہد میں پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں پھر وہ پبلک کے سرونٹ نہیں، پبلک کے آقا بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی ذاتی آئین ہوتا ہے، ان کا اپنا ہی قانون ہوتا ہے، وہ جہاں چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین و قانون کا سٹرکچر ہی اس طرح سے ہے کہ طاقتور جو چاہے کر لے، جیسے چاہے کر لے، اور غریب بیچارہ اس کو وہ پستہ رہے، اور اس کے لیے وہ سامنے لے آئے کوئی نہ کوئی شک کہ اس کی بنیاد پر یہ ہوگا، اور تگڑا آدمی جو مرضی کرتا پھرے، اسے وہ تحفظ دے گا نظام۔ دنیا کے اندر آئین اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ دنیا کو بہتر طور پہ چلایا جا سکے۔ یہ ادارے جو جتنے ہیں، مطلب پولیس کا ہے یا سیکیورٹی کے ہیں، کس لیے ہیں؟ مجرموں کو پکڑا جائے، لوگوں کے مسائل ہیں تو وہ حل کیے جائیں۔ لوگوں کو مسائل کے اندر اتنا پھنسا دیا جاتا ہے، اور پھر اداروں کو بھی، کہ نہ ادارے اپنا کام کرتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھ آتی، دونوں ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ نچلی سطح کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ انبیاء کا مقابلہ ان 3 سے رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو نبیوں کے مقابلے میں وہ پیشوا ضرور سامنے آتے ہیں جن کی پیشوائی میں ان کے معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ مثلا میں یہ بات بڑی تحقیق سے آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں مخالفت کی تھی، خانہ کعبہ کے ساتھ ان کے معاشی مفادات جڑے ہوئے تھے۔ زیادہ بت رکھے جائیں گے، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہوگا، وہ بت ان کے خدا بنیں گے، وہ لوگ ان خداؤں کی وجہ سے وہاں آئیں گے، وہ جب وہاں آئیں گے تو بازار لگیں گے تو پروڈکٹ سیل ہوگی، پروڈکٹ ادھر سے سیل ہوگی تو ادھر سے پھر ان کے علاقوں میں یہ لوگ جائیں گے، تو آ گئی بات پیسے پہ۔ تو سرمایہ دار نے کعبۃ اللہ کو بھی استعمال کیا ہے، اور پیغمبر کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ نظریات تبدیل کر دو، کعبہ میں سے بت ہٹا دو۔ وہ شاید بت ہٹا دیتا، لیکن بتوں کے ساتھ ان کی روزی روٹی جڑی ہوئی تھی۔ اگر 100 قبیلہ خانہ کعبہ میں آتا ہے اور آگے وہ حج کرتے ہیں، تو ہر قبیلے کا آپ الگ الگ بت رکھیں گے تو وہ آئیں گے، تو وہ 100 بت تو بن جائیں گے۔ اس لیے جتنے بت بڑھتے جائیں گے اتنے قبیلے بھی زیادہ آئیں گے، اتنے افراد بھی زیادہ آئیں گے، اتنی منڈی بھی زیادہ چلے گی، اتنی پروڈکٹ بھی زیادہ سیل ہوگی۔ ادھر سیل ہوگی تو پھر ان کے علاقے میں بھی بازار لگے گا، ادھر بھی سیل ہوگی، پھر تعلقات بنیں گے۔ تو اس چیز نے، یہ سرمایہ داری اور مذہبی پروہت، ان کے گٹھ جوڑ سے نبی کا مقابلہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف نبی نہ تو سرمایہ دار ہوا ہے اور نہ ہی نبی کوئی پہلے سے پروہت تھا، یعنی پہلے سے ہی کسی اشرافیہ کا حصہ نہیں تھا، کسی اشرافیہ کا حصہ بھی نہیں تھا، اور پہلے سے سرمایہ دار بھی نہیں تھا۔ معاشی حالت یہ ہے کہ غربت میں ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ امی ہے، یعنی پہلے نہ تو اسے کوئی پیر فقیر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور نہ اسے کوئی بہت بڑا اہل علم کے طور پہ جانا جاتا ہے، نہ وہ اہل علم میں شمار کیا جاتا ہے، نہ وہ اہل سرمایہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ گٹھ جوڑ والے سارے سامنے آ جاتے ہیں،
اور پھر کہتے ہیں کہ کفر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. تھوڑا سا بات کو سمجھیں, اللہ کو تو ایک مانتے تھے لیکن بتوں کے ساتھ اور بڑی ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے. یہ کردار شروع سے ہی ان بدبختوں کا رہا ہے, ابھی تک بھی ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. ہندوستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر مندر کا جو پنڈت ہے اور ہر چرچ کا جو پادری ہے, اسی طرح زیادہ تر مزارات کے جو پیشوا اور سجادہ نشین ہیں, ان کی معیشت جڑی ہوئی ہے اس نظام سے, اس قبر سے. اس لیے وہ اصلاحات کی طرف نہیں آئیں گے, اصلاحات کی طرف نہیں آئیں گے. میں ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں جو سچے سچے ہیں. ظاہر ہے استثناء تو ہوتا ہے, ان لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کی بات کر رہا ہوں جو نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جو سلطنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو سلطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر سلطان ان کو اپنا منشی رکھتا ہے اور ان سے بوقت ضرورت پھر ووٹ بھی لیتا ہے, سپورٹ بھی لیتا ہے, اور گلے کی جو آمدن ہے وہ حکومت کے کھاتے میں جاتی ہے. اس کا جو جدید آج اس دور کے اندر جو ادارہ, اس کو موقاف کہتے ہیں, وزارت اوقاف. فیوڈل لارڈ پہلے دن سے, جو بڑا جاگیردار ہے, پہلے دن سے پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تو پہلے دن سے ہی فیوڈل لارڈ کو یہ دیا گیا کہ یہاں کا نظام سیاست ہوگا اس سرمایہ کی بنیاد پہ اور جاگیرداری کی بنیاد پہ. اس لیے فیوڈل لارڈ پہلے دن سے ہی سلطان ہے. وہ پورا سلطان نہیں تو آدھا سلطان ضرور ہے, وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب دیکھیں اصلاحات ہوتی ہیں جی, تبلیغ کرو تو اصلاحات. تبلیغ سے کون سی اصلاحات ہوئی ہیں جی؟ اور تبلیغ کرنے والے تو وہ خود کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میری پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن دوسری کے ساتھ تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, یعنی حصہ تو وہ بھی ہیں. اس لیے تبلیغ سے کیا آپ کریں گے؟ ویسے بھی دنیا میں طاقت سے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, تبلیغ سے تھوڑی آئی ہیں. تبلیغ سے تو وہ لوگ نہیں بدلتے جو 10-10 سال پاس رہتے ہیں, ان کے دل میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے. پورے سسٹم کو تبدیل کرنا ہے تبلیغ سے تھوڑی مانتے ہیں لوگ, طاقت سے مانتے ہیں. اب اصلاحات کے محرکات کیا اندر سے پیدا ہوں گے یا باہر سے کوئی آئے گا, کوئی ٹیک اوور کر لے اور اس قوم کو صحیح کر دے, کوئی ٹیک اوور کرے اور اس قوم کو صحیح کرے, یا اندر سے کوئی ایسا ماحول پیدا ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ یہ فیصلہ اب لوگوں نے کرنا ہے اور ہم سب نے مجموعی طور پہ سوچنا ہے کہ اس نے ٹھیک کیسے ہونا. باقی یہ بات ببانگے دوحل آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس اس دھرتی پر اختیار ہے وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے, کہیں نہ کہیں اٹھاتا ہے. اور مذہبی پیشوائیت سے لے کر, مذہبی اشرافیہ سے لے کر جاگیرداری تک اور سرمایہ داری تک کا یہ پورا نظام اس عوام کو جکڑ کے رکھتا ہے, مصنوعی طور پر حالات خراب کر کے اور بے روزگاری پیدا کر کے. بے روزگاری پیدا کرنا ضروری ہے. اگر بے روزگاری پیدا نہیں کی جاتی تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسیں گے تو بیچاروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رہے گی, پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. پھر اگر پروٹیسٹ کریں گے تو اتنے زیادہ قدن ہو کے کریں گے کہ پھر توڑ پھوڑ کریں گے, پھر لوگوں کی جانیں ضائع کریں گے, اور وہ احتجاج نہیں ہوگا, وہ ایک طرح کا قتل عام کا الارم ہی ہوگا. اس طرح احتجاج کریں گے. یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے, یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے. اور یہ کوئی سیاسی مقدمہ یا سیاسی بیانیہ نہیں ہے, یہ ہمارے غریبوں کے حالات ہیں. ہمارے خوشحال آدمی کو کوئی غرض نہیں ہوتا معاشرہ سازی سے, ذہن میں رکھیے گا, خوشحال آدمی کو کوئی غرض نہیں ہوتا. انبیاء کے ساتھ معاشرہ سازی میں وہی لوگ شامل ہوئے جو ضعیف لوگ تھے, کمزور لوگ تھے. تگڑے لوگ شامل نہیں ہوتے. تگڑے لوگوں کو کیا لینا دینا, ان کو کیا غرض؟ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارا تو چل رہا ہے, ہمارا چولہا جل رہا ہے, کھپے ہم سایہ جس چیز میں, اور مرے ہمارا ارد گرد کے جتنے بھی مرے, ہمیں کیا اس سے غرض ہے؟ تو کمزور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ اور طاقتور بھاگ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا, اور سوال کون اٹھائے گا؟ سوال بھی عوام میں سے ہی اٹھیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سوالات کی جب بہت زیادہ ترسیل ہو جاتی ہے نا تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ عمارتیں بسیدہ ہو گئی ہیں, اچھا رکاوٹیں بہت ساری کھڑی ہو گئی ہیں, پانی کو بہائیں تاکہ یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں. لیکن پانی کو جب آپ بہائیں گے تو پھر اس پانی کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ ہمارے اندر جو تحریکیں پیدا ہوتی ہیں ریولیوشنز کی یا ریفارمز کی یا نظام کی تبدیلی کی, وہ بہت زیادہ عوام کو جذبات دے کے کھڑا تو کر لیتے ہیں, پھر عوام کو دوڑاتے بھی ہیں, پھر کنٹرول نہیں ہوتی عوام ان سے, پھر کنٹرول نہیں ہوتے. یعنی دوڑاتے ہیں, کھڑا کرتے ہیں, جذبات دیتے ہیں, آگے کا فریم ورک نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی اس وقت بغیر آپ سیاسی جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں, تمام یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جس کے جتنے بھی پرسنل رابطے ہیں یا جیسے بھی ہیں, ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں
کہ جب کافر نے اپنے برے اعمال اور کفر کے باوجود بھی اپنا معاشرہ فلاح و بہبود کا بنا لیا ہے، تو آپ اپنے ایمان اور اعمال کے باوجود بھی کیوں نہیں بنا سکے؟ لہذا یہاں پر اگر کوئی ملا آپ کو دلیل دے دے کہ تقدیر کے جبر کے تلے اور تقدیر کی چھتری کے تلے ہمارے حالات ہیں، تو یہ اس مولوی کی زیادتی، یہ اس مولوی کی زیادتی۔ کوئی روحانی پیشوا آپ کو یہ کہہ دے کہ آج کے دور کا تصوف یہ ہے کہ ذکر کی محفلیں کر لو یا تھوڑی بہت تسبیح پھیر لو اور اچھی اچھی باتیں سن لو اور یہ چاول کھا لو اور صوفی یا پشمینہ پوشو حال مست شراب نغمہ قوال مست، اگر اس کے اندر وہ کہے کہ یہی تصوف ہے تو یہ زیادتی ہے، یہ بڑی زیادتی کر رہا ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تصوف ہے۔ تصوف صدق و صفا کا نام ہے، ہر جگہ گند پڑا ہوا ہے، اور صوفی کہتا ہے میں اپنے ذکر سے گند کو دھو لوں گا۔ اپنے وجود کا تھوڑا بہت دھوئے گا بھی تو باہر جا کر جو گند کی بارش ہوگی وہ دوبارہ پڑ جائے گا۔ جب تک آپ کے ماننے والوں کے اور ارد گرد لوگوں کا شعور، ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کا طرز عمل اور ان کے حالات میں کچھ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ذکر و فکر کی مجالس سے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے یہ حالات جان لیے تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے جو کچھ یہاں ہونے والا ہے، لیکن پھر چونکہ اکثریت اور پھر طاقتور کے اختیار میں ہوتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑی بہت قرض پیدا کرنے سے کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی۔ جرائم بڑھتے ہیں، ہم لوگ مجرم کو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک سال تھا جسے عام الرماد کہتے ہیں۔ عام الرماد وہ سال تھا جب عرب میں قید پڑ گیا تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ کچھ لوگوں نے شہر میں آ کے کسی کی گندم چرا لی، گندم چرائی تو چور کو پکڑ کے حضرت امیر المومنین کے پاس لے گئے۔ عمر بہت بڑا آدمی ہے، اس امت کا بڑا ذہن ہے عمر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علمی دنیا کے اندر ابو حنیفہ کا بڑا ذہن ہے، رازی کا بڑا ذہن ہے، غزالی بڑا آدمی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں علمی طور پر۔ اور اگر انتظامی طور پر آپ دیکھیں، انتظامی طور پر دیکھیں تو عمر کا تو ثانی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے پاس چور کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے تو ان کا ہاتھ کاٹیں گے، کہ قرآن میں ہے کہ ساری کو وساری کا تو فقط ہوا ہی دیا ہوں، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کی چوری کی جزا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، یہ حد ساکت ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے گندم اس لیے چوری نہیں کی کہ یہ چور ہیں، یہ تو بھوکے مر رہے تھے تو گندم اٹھائی ہے جان بچانے کے لیے، اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہاں بھی بھوک سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو لوگ سن لگائیں گے کہ نہیں دیواروں کو؟ یہ اسٹریٹ کرائم بڑھیں گے کہ نہیں؟ کیا وہاں شریعت نافذ کریں گے آپ؟ دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کو ہر جگہ لانا پڑے گا۔ وہ نظام جس کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوگا یہ جرائم نہیں رکیں گے۔ آپ کو اپنی ہر چیز کی حفاظت خود ہی کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ مسجدوں میں ہر جگہ یہاں بائک کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک دوست کا یہاں بائک اٹھا کے وہ لے گئے، CCTV کیمرے نہیں ہوں گے اور آپ کوئی وہاں نگہبان کھڑا نہیں کریں گے اور وہ کوئی مضبوط آدمی نہیں ہوگا جو نظر رکھے گا، تو چور اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسجد سے اٹھا رہے ہو یا کعبۃ اللہ سے اٹھا رہے ہو، جو وہ اٹھاتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ خدا ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہو رہا ہوتا ہے پھر قدرت ہونے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا نظام خود ٹھیک کر لو، چوری نہیں ہوگی۔ آپ بدھ مت کے کسی مذہبی مرکز میں جائیں، وہاں لوگ بڑی ترتیب سے جوتیاں رکھیں گے، داخل بھی بڑی ترتیب سے ہوں گے، آئیں گے بھی بڑی ترتیب سے، کھڑے ہوں گے بڑے نظم سے، بیٹھیں گے بڑی ادب سے، آئیں گے بھی بڑے لحاظ سے، جائیں گے بھی بڑے لحاظ سے۔ آپ مسلمانوں کی مسجد میں جائیں، منہ اٹھایا وہاں بیٹھے ہوئے کہ 4 جگہ اس کے خیالات کی گردش چل رہی ہوتی، 2 سجدے دینے کے بعد اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں 6 ماہ سے جیل میں تھا، نکلوں جیل سے۔ جاتے ہوئے اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی جوتا نہ اٹھا کے لے گیا ہو، نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ ہے کہ باہر سے کوئی بائک نہ لے گیا ہو۔ یہ حالات کس نے پیدا کیا؟ محرکات کون ہیں؟ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ میں ایک عرب ملک میں گیا تو وہاں پہ ایک سٹریٹ کے اوپر ایک جگہ بنی تھی پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے، گھڑی اتاری میں نے وہاں پہ نا، گھڑی اتار کے رکھی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نسیان ہو گیا کہ وہ گھڑی اتاری تھی وہاں۔ ایک گھڑی ہوتی ہے ایسی چیز ہے، آگے چلے گئے، تھوڑا آگے گیا تو ٹائم دیکھنے لگے، وہ گھڑی کدھر گئی؟ وہ گھڑی تو وہاں رکھ دی تھی۔ خیر واپس آئے تو وہیں پڑی، حالانکہ کئی لوگوں نے وہاں سے پانی پیا اور وضو کیا۔
اور میں نے اس کو کہا یار یہ گھڑی کسی نے اٹھائی ہی نہیں، گھڑی تو کسی نے اٹھائی نہیں تھی، یہیں پڑی ہے۔ انہوں نے کہا یہ 3 دن بھی پڑی رہتی تو پڑی رہنی تھی۔ میں نے کہا کہ چوری کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا چوری اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں لوگوں کو پتا ہے کہ گھڑی اٹھا کے جو چوری کرنی ہے اس گھڑی کی مالیت تو ان کو ریاست دے دیتی ہے، جس سے وہ اپنی گھڑی خرید لیتے ہیں، وہ آپ کی گھڑی کو کیا کریں گے؟ کئی ایک واقعات اس طرح سے میں نے کہا ہمارا پاکستان ہوتا تو اچھا بھلا نمازی آدمی نے گھڑی اٹھا کے لے جانی تھی، مفت میں مل گئی۔ کس نے خراب کی؟ محرکات کیا ہے؟ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایک دن میں نہیں ہوگا، کیونکہ گتھی بڑی سوچ سمجھ کے اہل دانش نے الجھائی ہے، بڑے سال لگے ہیں پاکستانیوں کی تباہی کرنے میں، اس لیے اس ملک کو، دھرتی کو ٹھیک کرنے میں بھی کچھ سال لگیں گے۔ آپ سوچنا شروع کر دیں، بس سوچنا شروع کر دیں، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوگا، شاید آپ کی اگلی نسلوں میں جا کے کوئی وہ خوشحالی دیکھیں گے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سوچنا شروع کر دیں اور تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا شروع کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔